آدمی کو صبح کیسے کرنی چاہیے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اے مجاہد، جب صبح کرے تو تیرے جی میں شام کا خیال نہ آئے، اور شام کرے تو تیرے دل میں صبح کا خیال مت لا۔ موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، اور بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت سے فائدہ حاصل کر، کیا معلوم کل تجھے کس نام سے پکارا جائے گا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ آدمی صبح کرتا ہے تو اسے 4 چیزوں کی نیت کرنی چاہیے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے کی۔ دوسری، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنے کی۔ تیسری، معاملات والوں کے ساتھ انصاف کرنے کی۔ اور چوتھی یہ کہ جن کے ساتھ جھگڑا ہے ان کے ساتھ مصالحت کرنے کی۔ جب ان 4 نیتوں پر صبح کرے گا تو امید ہے کہ صالحین میں سے شمار ہونے لگے اور کامیاب ہو جائے۔ سونے اور اٹھنے کی کیفیت۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ آدمی کو اپنے بستر سے کس نیت سے اٹھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس سوال سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سونا کس نیت سے چاہیے۔ اٹھنے کا سوال تو پھر ہوگا۔ جو سونے کی حالت اور کیفیت سے واقف نہیں وہ جاگنے کا طریق کیا جانے گا۔ پھر فرمایا کہ بندے کو اس وقت تک سونا مناسب نہیں جب تک 4 چیزیں درست نہ کر لے۔ پہلی تو یہ کہ روئے زمین پر اگر کسی شخص کا اس پر کچھ مطالبہ ہے تو اسے معاملہ کو ختم کیے بغیر سونا مناسب نہیں، کیا جانے کہ ملک الموت آ جائے اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہو کہ کوئی عذر یا دلیل پاس نہ ہو۔ دوسری یہ کہ سونے سے پہلے دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض میرے ذمہ باقی تو نہیں۔ تیسری یہ کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ممکن ہے اسی رات ملک الموت آ جائے اور توبہ کیے بغیر ہی موت کی آغوش میں چلا جائے۔ چوتھی یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنی وصیت صحیح اور جائز طریقوں سے لکھی ہوئی ہو، مبادہ وصیت کے بغیر ہی مر جائے۔ کہتے ہیں کہ لوگ 3 حالتوں میں صبح کرتے ہیں، کچھ لوگ طلب مال میں، کچھ لوگ گناہ کی طلب میں، کچھ لوگ صحیح طریق کی طلب میں۔ طلب مال میں صبح کرنے والے اس مقدار سے زیادہ نہیں کھا سکتے جو مقدار اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرما دی، گو مال کتنے ہی جمع کر لیں۔ گناہ کی طلب میں صبح کرنے والا ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھتا ہے۔ صحیح طریق کے متلاشی کو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتے ہیں اور ہدایت بھی۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ ہر صبح کرنے والوں کو 2 باتیں لازم ہیں، امن اور خوف۔ امن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کی جو کفالت قبول فرمائی ہے اس پر اطمینان ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملہ میں خوف اور ڈر رکھے تاکہ ان کو اچھی طرح سے ادا کر سکے۔ بندہ جب یہ 2 کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزوں سے نوازتے ہیں، اپنے دیے ہوئے پر اسے قناعت عطا فرماتے ہیں اور اطاعت خداوندی میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ ربیع بن خیثم سے کوئی پوچھتا کہ صبح کس حال میں کی تو جواب دیتے کہ ہماری صبح تو یہ ہے کہ اپنے ضعف اور گناہ پیش نظر ہیں، اللہ کا رزق کھاتے اور موت کے انتظار میں ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ صبح کس حال میں کی۔ فرمایا وہ شخص کیسی صبح گزارے گا جو ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کی فکر میں ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ ٹھکانہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے روح اللہ، آپ کی صبح کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا صبح کا یہ حال ہے کہ جس چیز کی امید رکھے ہوئے ہوں اس کا مالک نہیں، جس کا خطرہ ہے اسے دفع کرنے کی طاقت نہیں، اپنے اعمال کے حال میں جکڑا ہوا ہوں، خیر اور بھلائی سب کے سب میرے غیر یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہ ہوگا۔ عامر بن قیس رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تیری صبح کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں دبا ہوا ہوں، کچھ پتہ نہیں میری عبادتیں میرے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں یا انعامات الہیہ کے شکرانے میں شمار ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حال پوچھا، اس نے کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے ذمہ 500 درہم کا قرضہ ہے اور وہ عیالدار بھی ہے۔ یہ سن کر محمد بن سیرین گھر تشریف لے گئے اور 1000 درہم لا کر اسے دے کر فرمایا کہ 500 کا قرض ادا کرے اور باقی 500 اپنے اہل و عیال پر خرچ کر اس کے بعد پھر کسی سے حال نہیں پوچھا کرتے تھے کہ مبادہ وہ اپنا ایسا حال بتائے کہ جس کی اصلاح اس کے ذمہ واجب ہو جائے۔